توبہ کے کلمات پڑھیں گے. اب کچھ کلمات پڑھے جائیں گے، ہم سب اپنے سچے دل پکے دل سے توبہ کی نیت کریں اور اللہ سے دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اب ان کلمات کو پڑھ کر توبہ طاہر ہو گئے ہیں. چند معاملات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی منور فرمائے. سب سے پہلا عمل ہے صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کرنا. جو استغفار آتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی آتا ہے. دوسرا عمل ہے صبح 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ درود شریف، جو بھی درود شریف آپ کو آئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اور تیسرا عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت. اور روزانہ ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، ورنہ آدھا پارہ سے، ورنہ پاؤ پارہ سے، ورنہ یاسین شریف صبح سے. لیکن قرآن کے بغیر ہمارا دن نہیں گزرے. اور چوتھا عمل یہ ہے کہ ہر وقت ہمیں یہ دھیان رہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ مجھے سنتے ہیں. اسے کہتے ہیں 10 بکار دل بلا. ہاتھ کام کاج میں دل اللہ کی یاد. جیسے ہم گھر میں کھانا بناتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، باوضو ہو کے شروع کریں اور اللہ کو ہمیشہ اپنے دھیان میں رکھیں، تو انشاءاللہ یہ وقوف قلبی بھی آپ کو نصیب ہو جائے. اور پانچواں چیز ہے مراقبہ، کہ ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنے سروں کو جھکا لے، اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور اس بات کا گمان کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور گمراہی دور جا رہی ہے، اور میرا دل شکرانے کے طور پر کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. انشاءاللہ روزانہ صبح 20 منٹ صبح 20 منٹ شام کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی منور فرمائے. کوئی دعا ہوگی انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. بسم اللہ سبحان رب العال وحاب یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجه سلطانك یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا رحم الصافین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمنا كما ربياني صغيرا. رب ارحمنا كما ربياني صغيرا. رب ارحمنا كما ربياني صغيرا. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ ہم اقرار مجرم ہیں، اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں.
اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ پوشی فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں دید قصور نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ امت پر رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ امت کو مسجد سے جوڑ دیجیے، اے اللہ امت کو تیرے کلام سے جوڑ دیجیے، اے اللہ امت کو مسجد والا بنا دیجیے، ذریعے کے طور پہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اپنا عشق عطا فرما دیجیے، اپنی تعلق، اپنی معرفت عطا فرما دیجیے، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احسانات ہیں، اے اللہ ان سے اللہ ان کا عشق عطا فرما دیجیے، ان کی محبت عطا فرما، ان کے ایک ایک طریقے کو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ کامل اتباع نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے گھروں کو سنتوں کا گہوارہ بنا دیجیے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما دیجیے، اے اللہ جتنے بچے یہاں موجود ہیں سب کو علم نافع عطا فرما، علم کا نور عطا فرما دیجیے، عاشق قرآن بنا دیجیے، حافظ قرآن بنا دیجیے، قاری قرآن بنا دیجیے، ناشر قرآن بنا دیجیے، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجیے، اے اللہ وہ علم، وہ اخلاص جو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ عطا فرمایا تھا، اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے، اے اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہر لائی کی خیر آفت برکت عطا فرما دیجیے، اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجیے، دین کی محبت ڈال دیجیے، آخرت کا شوق ڈال دیجیے، دین اور تقوی کے سمندر میں تیرنے والا بنا دیجیے، تقوی والا، عافیت والا، صحت والا، برکت والا لباس پہنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کو، یا اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو، یا اللہ اپنے محبین، مقربین، خاشعین، شاکرین، صابرین، ذاکرین بندوں میں شمار فرما دیجیے، متقین بندوں میں شمار فرما دیجیے، اے اللہ رمضان مہینہ گزرا ہے، اے اللہ ہم نے اس کی نعت کری، اے اللہ جس طرح گزارنا چاہیے تھا اس طرح نہیں گزارتا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، اے اللہ آدھی رات کی مناجات سجدے کا سرور نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو مقام احسان نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو مقام احسان نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، اے اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پاک صاحب زندگی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہماری چھوٹی بچیوں کو، اے اللہ رابعہ بصریہ جیسی محبت عطا فرما دیجیے، اپنا عشق عطا فرما دیجیے، اے اللہ کبھی بے سہارا نہ فرما، بے آسرا نہ فرما، اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ فقیر جو ہوتا ہے ایک در پہ جاتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا، دوسرے در پہ چلا جاتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا، اے اللہ تیسرے در پہ چلا جاتا ہے کچھ نہیں ملتا، اے اللہ اسے یقین ہوتا ہے گھر پہ کہہ کے نکلتا ہے میں واپس آؤں گا نہ کچھ لے کے آؤں گا، اے اللہ اس کے پاس تو بہت سارے در ہے، اے اللہ ہمارے پاس تیرا علاوہ کوئی دوسرا در نہیں ہے میرا مولا، اے اللہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں آپ کے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی حاجت روا نہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی پالنے والا نہیں، اے میرے مولا کریم، اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا، زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، اے اللہ کبھی بے سہارا نہ فرما، اے اللہ جب بھی جہاں بھی جو بھی حاجت ہو، دنیا کی، آخرت کی، قبر کی، حشر کی، روحانی، جسمانی، تمام کی تمام ہماری حاجتوں کو اپنی خزانے رحمت سے، اپنے فضل سے عطا فرما، کبھی بے سہارا نہ فرما، در در کی ٹھوکریں کھانے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی قبولیت والی زیارت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے حضرت جی کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے حضرت جی کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی اعلیٰ علم میں ان کو جگہ نصیب فرما، اے اللہ انہوں نے جو ہم پر محنت کیے ہے، ہمارے اساتذہ نے جو ہم پر محنت کیے ہے، اے اللہ ان کو تمام کو جزائے خیر عطا فرما، اپنی شان کے مطابق ان کو جزا عطا فرما، اے اللہ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارے اساتذہ کی قربانیوں کو محنتوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ جو بھی کتابیں آپ نے پڑھا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو بہترین جزا عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو، یا اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو یا اللہ نیک صحبت نصیب فرما، بری صحبت سے ان کی حفاظت فرما، ہم سب کے بچوں کو یا نیک صحبت نصیب فرما،
برے وقت سے، برے انجام سے، برے حال سے، برے کام سے ان کی حفاظت فرما، نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے تھے، ہمیں بھی آپ اپنا گھر بنانے کی توفیق اور وسائل عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی قدموں سے زمزم کے چشمے کو جاری فرمائے تھے، ہمارے بچوں، اے اللہ ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں، اے اللہ وقت کے حافظ قرآن، عالم قرآن، قاری قرآن، وقت کے ولی، وقت کے کتب ڈال کے چشمے کو جاری ساری فرما۔ اے اللہ، قرضوں سے، مرضوں سے، علت سے، قلت سے ہمارے سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہ مدرسہ، یا اللہ جہاں بچے بیٹھے ہیں، یا اللہ بچے، یا اللہ چھوٹے سا مدرسے شروع کیے ہیں، اے اللہ ہم نے ابھی سفر سے روٹے ہیں، یا اللہ حضرت رائے پوری کی قبر مبارک سے روٹے ہیں، حضرت نانوتی کی قبر مبارک سے روٹے ہیں، حضرت گنگوئی کی قبر سے روٹے ہیں۔ اے اللہ، وہ جو محنت کیے ہیں، اے اللہ ان کی جو قرآن اور فکر ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ان مدرسے کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ، ان اساتذہ کو، اے اللہ جو بھی محنت کیے ہیں، یا اللہ مولانا صاحب نے محنت کی ہے، اس درخت کو یا اللہ لگائے ہے، اس پودے کو یا اللہ اس کو درخت بنا دے میرے مولا کریم، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ محترم صاحب کو بھی بہترین جزا عطا فرما، جو بزرگان دین یہاں موجود ہے ان سب کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت والی، عافیت والی، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جب بھی اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، پہلے آپ ہم سے راضی ہو، پھر ہمیں کلمے کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ، اے اللہ ہم نے جو مانگا بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رے بھی عطا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں کی ایمان کی، جان کی، مال کی، کام کی، عزت آبرو کی، مسجد مدارس کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی، ماں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج ہر جگہ مسلمان پریشان ہے میرے مولا کریم، اے اللہ ہمارے اعمال صحیح نہیں ہے میرے مولا کریم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ میرے مولا کریم، گنبد خضرا کو دیکھ لیجیے، اے اللہ گنبد خضرا کو دیکھ لیجیے میرے مولا کریم۔ اے اللہ ایک محبت کی نگاہ ہم سب پہ ڈال دیجیے، ایک رحمت کی نگاہ ہم سب پہ ڈال دیجیے۔ اے اللہ تیری محبت کی نگاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑی، حالانکہ وہ ہدایت کے وہ بھی نہیں تھے، طلبگار بھی نہیں تھے، لیکن یا اللہ آپ نے ان کو مراد مصطفیٰ بنا دیا۔ اے اللہ ہم سب کے اوپر محبت کی نگاہ ڈال دیجیے، اے اللہ ایک محبت کی نگاہ ڈال دیجیے، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ اے اللہ جو مانگنا تھا وہ مانگ نہیں سکے، جو مانگ نہیں سکے، اے اللہ تب تمام دعاؤں کو ہمارے قبول فرما۔ اے اللہ وقت کی کمی پہ جو مانگنا چاہیے وہ نہیں مانگ سکے، بن مانگے ہلائیں کی خیر آپ برکت عطا فرما۔ ہماری تمام اے اللہ جتنی بھی حاضرین مجلس ہے ان کے تمام دلوں کی جو بھی دعا ہے، اللہ کوئی کسی کے کہنا بھی نہیں چاہتا، اے تمام کے دلوں کی حاجتوں کو اپنے خزانے رحمت سے، اپنے فضل سے عطا فرما، کبھی غیر کے حوالے نہ فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کے بھی جو بھی تقاضے ہیں، اے اللہ جو بھی ضرورت ہے اپنے غیر کے خزانے سے پورا فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔